کہ سرکار ختم یہ مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور روایت جو آپ نے بہت بار سنی پھر دہراتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں ماہ مبارکہ رمضان میں انسان اگر ایک آیت کی تلاوت کر لے تو خدا اس کے نامہ اعمال میں ایک ختم تلاوت کل قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے. جب ثواب اتنا بڑھا ہوا ہو تو پہلا تو مسئلہ یہ کہ آخر اس روایت کا پیغام کیا ہے. کبھی آپ نے اس خیال سے بھی قرآن مجید کی آیات کو شمار کیا کہ 6636 آیات، تو 6636 آیات اگر ماہ مبارکہ رمضان میں پڑھی جائیں تو ہمارے اور آپ کے نامہ اعمال میں 6636 ختم تلاوت کل قرآن کا ثواب لکھا جائے گا. اور یہ 6636 آیات قرآن نہیں ہیں بلکہ یہ بلندی مراتب کے بہانے ہیں. جتنی آیات پڑھیے گا اتنے مرتبے بلند ہو جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو ماہ مبارکہ رمضان تلاوت قرآن. اب ایک سوال کا جواب بھی ساتھ میں کبھی کبھار ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ثواب کچھ زیادہ بیان کر دیا گیا، یا کوئی بعض اوقات سوال بھی کر لیتا ہے کہ شاید مبالغہ آرائی ہو گئی ہے. ورنہ ایک آیت کہاں 6636 آیات کی تلاوت کا ثواب. ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بانٹنے والا کسی اور کا مال بانٹ رہا ہے. اپنا مال ہوتا تو گن گن کے دیتا، یہ کسی اور کا مال بانٹ رہا ہے کہ ایک آیت پڑھو تو پورے قرآن کا ثواب مل جائے. کبھی کبھار یا وہ روایت جو آپ کے علم میں ہمیشہ رہی ہے اور شب جمعہ کی مناسبت بھی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے والدین کے چہرے کو محبت اور رافت سے ایک مرتبہ دیکھے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک حج مقبول کا ثواب لکھا جاتا ہے. اب تو آسانی ہے کہ بہرحال والدین سے رابطہ ان کا بڑا مشکل ہوا کرتا تھا، جو کبھی ایسے ٹیلی فون کا سوچ نہیں پاتے تھے کہ جہاں چہرے کی زیارت بھی ہو جائے گی. آج تو آسان ہے، آپ کسی بھی ویڈیو کال کو آزمائیے اور اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کیجئے اور پھر دعا کیجئے خدا نے آپ کو ایک موقع اور عطا کر دیا. رافت اور محبت کے ساتھ اگر کوئی اپنے والدین کے چہرے کو ایک مرتبہ دیکھے تو اس کے نام اعمال میں ایک حج مقبول کا، حج کا نہیں، حج مقبول کا ثواب. حج تو ہو سکتا ہے لاکھوں روپے خرچ کر کے، مقبول نہیں ہو سکتا بغیر مرضی پروردگار کو حاصل کیے ہوئے. تو والدین کے چہرے کو محبت اور رافت سے ایک مرتبہ دیکھنا. راوی سوال کرتا ہے یا رسول اللہ اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لے تو کیا ہر مرتبہ ثواب یہی ملے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا خدا بخیل تو نہیں کہ ثواب کم کر دے. خدا کریم ہے، کریموں کا خالق ہے، خدا خود اکرم ہے، تو وہ تو ثواب بڑھا کر دیا کرتا ہے. انسان اگر ثواب کے مسئلے پر قرآن کو دیکھے، ایک ختم آیت قرآن ماہ رمضان میں ایک آیت پڑھنا پورے قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے. تو ثواب ہی کس بنیاد پہ مل رہا ہے؟ بڑی آسان سی مثال ہے، میں اس سے پہلے بھی شاید بیان کر چکا، پھر ریپیٹ کرتا ہوں. یہ بات یاد رکھیے کہ عمل میری اور آپ کی حیثیت کا ہے، ثواب رب کی حیثیت کا ہے. اگر ہم اپنی حیثیت میں ایک آیت پڑھیں اور رب اپنی حیثیت میں ختم تلاوت قرآن کا ثواب دے دے تو رب ہے اور عبد. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لیکن بہت سمپل اور آسان سی بات یاد رکھیے گا، یہ پورا ثواب نہیں ملنے والا، یہ ثواب میکسیمم ہے. ثواب بقدر معرفت ہے، ثواب بقدر معرفت ہے، ثواب بقدر عمل نہیں ہے، ثواب بقدر معرفت ہے. بقدر عمل تو عمل کے برابر ہوگا نا، پھر تو عمل جتنا ہے اتنا ثواب ہونا چاہیے. یہ ثواب جو عمل سے بڑھ گیا ہے وہ بقدر معرفت ہے. مثال بڑی آسان سی،
یہ کیا مطلب بقدر معرفت؟ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب کی معرفت مختلف ہو سکتی. ابھی سب کے سب اگر نماز جماعت میں شریک ہوئے یا شریک مجلس عزائے حسین علیہ السلام ہیں تو کیا سب کا ثواب برابر ہے؟ کیا نہیں؟ ثواب برابر نہیں ہے. کیوں؟ آسان سی مثال، کبھی جائیے مارکیٹ میں، پوچھئے قیمت کیا چیزوں کی، سبزی کی بات کیجئے کہ پھل کی بات کیجئے کہ دیگر مصنوعات کی بات کیجئے، کہ یہ کہاں سے آئی؟ کہ یہ یہ ایجپٹ سے آئی ہے، یہ اس لیے اتنی مہنگی ہے. یہ کہاں کی ہے؟ کہ یہ عراق سے آئی ہے اس لیے سستی ہے. یہ کہاں کا ہے؟ کہ جاپان کا بنا ہوا ہے اس لیے مہنگا ہے. یہ کہاں کا ہے؟ کہ چائنا کا بنا ہوا ہے اس لیے سستا ہے. پتہ چلا کہ قیمت بدل جاتی ہے، قیمت بدل جاتی ہے. اگر علاقہ یا بنانے والی کمپنی کا عنوان بدل جائے تو اگر عمل انجام دینے والے کا معیار معرفت بدل جائے تو کیوں ثواب نہ بدلے گا؟ کبھی یہ سوچ کر مت بیٹھ جائیے کہ مجھے تو 100 میں سے 100 نمبر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں اتنا اوپر لے گیا پھر ابھی نیچے لے آیا. بات یہ کہ لکھا ہوا پیپر پر میکسیمم مارکس 100. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو 100 ہی مل جائیں گے، یہ تو آپ کی محنت پر ہے. جتنا لکھیں گے اتنے نمبر ملیں گے. لہذا یہ اعمال کا ثواب جو بیان ہوا یہ میکسیمم ہے سمجھانے کے لیے. ورنہ کیا ممکن ہے کہ ایک ضربت کا ثواب ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے؟ اگر عمل تول کے بکتے ہیں خدا کی بارگاہ میں تو ایک تلوار، ایک ضربت ہی تو ہے تلوار کی، تو ایک تلوار کی ضربت کا ثواب ایک کے برابر ہی ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ ترازو میزان عدل و انصاف کا نہیں ہے، میزان فضل پروردگار کا ہے. اور چونکہ اگر یہی تلوار کی ایک ضربت چلائے مالک تو قیمت اور ہے. اسی تلوار کی ایک ضربت کو چلائے قمبر قیمت اور ہے، سلمان چلائیں قیمت اور ہے، ابو ذر چلائیں قیمت اور ہے، اور مومنوں کا امیر چلائے تو قیمت اور ہے.